ناظرین کرام، اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک سورہ ہے سورہ تکویر، اس کی دو بہت پاورفل آیات ہیں جن میں کہا گیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے یہ سوال کیا جائے گا کہ اسے کس جرم اور کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ صورتحال یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ پیدا ہونے والی بیٹیوں کو بچیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، اور فرق صرف اتنا ہے کہ پاکستان میں ہم اپنی بچیوں کو بیٹیوں کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، بعض اوقات انہیں بہت اچھی تعلیم بھی دلواتے ہیں اور پھر ہم انہیں زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ کسی بھائی سے پوچھیں نا تو وہ اپنی بہن کی خاطر غیرت کے لیے کسی کو بھی مارنے مروانے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن وہ کسی اور کی بہن کے لیے اچھے اور ایسے جذبات رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ کسی والد سے پوچھیں تو اس کے نزدیک اس کی بیٹی اس کی آنکھ کا تارا اور اس کی محبت کا مرکز ہے، لیکن وہ اسے اپنی جائیداد میں، اپنی کمائی میں وراثت کا حصہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ منافقت کا یہ حال ہے کہ عورت کا سب سے زیادہ استحصال بذات خود عورت کر رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسی جاہل اور گوار ساسوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو بہوؤں کو بیٹی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ ان کو نیچا دکھانے اور ان کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ ناظرین اکرام، حال ہی میں ہمارے ملک پاکستان کی سب سے زیادہ آبادی رکھنے والے صوبے کے ذہین ترین اور قابل ترین طلباء نے ایک میڈیکل کالج میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں اس بات پہ احتجاج کیا کہ وہاں پہ ایک لڑکی کو ریپ کر کے اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ اپنی نوعیت کا نہ تو پہلا واقعہ ہے اور شاید بدقسمتی سے نہ آخری واقعہ ہے۔ تو اس واقعے کو دبانے کے لیے اسی صوبے کی ایک خاتون پولیس افسر نے، اسی صوبے کی ایک خاتون وزیر اعلیٰ کی سیاسی ساکھ کو بچانے کی خاطر نہ صرف یہ کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے، بلکہ واقعے کو مکمل طور پہ دبا دیا گیا۔ یقین کریں، اگر ہم واقعی آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں تو ہمیں قیامت کے دن جب کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق کام آنے والا نہیں ہے، تو ان سوالوں کا جواب دینا ہے جو خصوصاً ہم ان زیادتیوں کا جواب دینا ہے جو اپنی بیٹیوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے روا رکھتے ہیں، اور ہم انہیں شروع ہی سے، پیدائش ہی سے ایک دوسری مخلوق کی طرح جو ہے ان کی پرورش کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم دین کو نہیں جانتے اور سمجھتے، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری معاشرت، ہماری رسمیں اور ہم خود ہندوانہ رسوم و رواج میں گندی ہوئی ہیں، اور بری طرح گندی ہوئی ہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہندو تو شاید اب ماڈرن ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، بہتر ہو گئے ہم سے، لیکن ہم آج بھی اس سوچ سے باہر نہیں نکلے۔ سوچیں قیامت کے دن جب ان تمام سوالوں کا جواب وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ سوال پوچھا جائے گا، تو ان جواب دینے والوں کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا، کوئی سفارش کرنے والا میسر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کی بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کی عزت و عفت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم لوگ جو مرد ہیں، جو معاشرے کا ایک اہم اور ذمہ دار
حصہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں ان کو یہ شعور بخشے کہ ہم ان کے حقوق کے لیے اٹھیں اور ہم ان کے حقوق کا تحفظ کریں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔